پہ رکھا ہوا تھا اور ہماری تیاری تھی کہ انشاءاللہ تعالی بارش کے جو بھی حالات ہوں گے انتظامیہ گراؤنڈ میں موجود ہوگی، انتظامیہ کام کرتی ہوئی نظر آئے گی اور پانی کو جتنی جلدی ممکن ہے اس کو جو ہے وہ نظر جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ آج جو یہ رات سے صبح سے بارش شروع ہوئی اس کے اندر مختلف جو شہر کے حصے ہیں، جس میں سب سے پہلے خبر آئی تھی ہسپتالوں کے حوالے سے، اور ان ہسپتالوں کے اندر خاص طور پر سروسز کو جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ کیا گیا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے، مجھے آپ کو تکلیف بھی اس لیے دینی پڑی کہ ٹھیک ہے ایک خبر آ گئی آپ کے پاس، لیکن اگر وہ خبر اس کے بعد درست ہو گئی ہے تو اس کو درست کرنا بھی آپ کا کام ہے، آپ ہی کو اس خبر کو درست کرنا چاہیے۔ سروسز ہاسپٹل میں یقیناً پانی آیا اور پانی جو بیسمنٹ میں ہے خاص طور پر وہاں پر ایک کھڑکی کھلی رہنے سے وہ پانی جو ہے وہ بیسمنٹ کے اندر اکٹھا ہوا۔ اس کے اوپر جو محکمانہ بات چیت ہوگی وہ تو ہوگی، بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس خبر کو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 4 بجے کے بلیٹن تک تقریباً تمام چینلز نے اپنے بلیٹنز کے اندر اس خبر کو دکھایا۔ یہ ناانصافی ہے۔ یہ اس کے اوپر میں آپ کو دیکھیے کیمرے کی آنکھ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ میں آپ کو کچھ بھی کہوں آپ نہیں مانیں گے جب تک آپ کو کیمرہ جو ہے وہ یہ دیکھ نہ لے اور دکھا نہ دے۔ ذرا پہلی ویڈیو چلائیں جی، جس کے اندر سروسز ہاسپٹل کی وہ ایمرجنسی بھی شامل ہے، جس کے اندر یہ ہے جی، یہ سروسز ہاسپٹل کی وہ ایمرجنسی ہے جو آپ کے تمام چینلز کے مطابق پانی سے بھری ہوئی ہے اور پانی نہیں نکالا گیا۔ یہ اس وقت ایمرجنسی اور یہ آج سے 4 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو ابھی جو ہے وہ ٹائمنگ کے ساتھ بھی میں آپ کو گزارش کروں گی کہ کس وقت کہاں سے جو ہے وہ پانی نکال دیا گیا تھا، اور یہ باقاعدہ طور پر ایک پورا چارٹ، ایک ڈیش بورڈ بن رہا ہے جس کو چیف منسٹر خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ کون سی جگہ پر میں یہ بتا ہی دیتی ہوں پہلے، یہ ابھی میرے پاس جو ہے وہ شام 4:40 تک کی رپورٹ میرے پاس آ گئی ہے جی، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر جو نبیہا روڈ ہے اس کے اوپر جی یہ 11:45 میں کلیئر ہو چکا تھا۔ نابھا روڈ، اوکے، نابھا، اوکے، تھینک یو ویری مچ کریکشن کے لیے۔ جی پی او جو ہے وہ 9:12 پہ صبح کلیئر کر دیا گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کو 2:55 پہ کلیئر کر دیا گیا تھا۔ ایکسپریس روڈ کو جو ہے وہ 2:50، مجھے پلیز گزارش کرنے دیں۔ اس کے بعد جو کوپر روڈ ہے وہ 3 بجے کلیئر کر دی گئی تھی۔ شاہ جمال جو ہے 11:06 پہ کلیئر کر دیا گیا تھا۔ چبرجی چوک جو ہے اس کو 4:40 پہ، ابھی جب یہ رپورٹ آئی ہے تو چبرجی چوک جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ لٹن روڈ جو ہے وہ اس کے اوپر کام جاری ہے۔ جو چوک کرتبہ ہے مزنگ والا وہ 2:15 کے اوپر اس کو کلیئر کر دیا گیا تھا۔ قذافی اسٹیڈیم پہ کام جاری ہے۔ جو ٹکا چوک ہے جوہر ٹاؤن کا 2:56 پہ کلیئر، تو یہ پورا ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کروں گی تاکہ میرے بتانے کی بجائے جو آپ کے پاس فیکٹس ہیں وہ موجود ہوں۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ جو یقیناً جہاں پانی کھڑا ہوا یہ مختلف سڑکیں، اب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، یہ مختلف سڑکیں ہیں جو آپ دیکھیں گے۔ یہ عابد مارکیٹ ہے جی، چلائیں یہ عابد مارکیٹ، یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پانی ہمیشہ، عابد مارکیٹ مشہور زمانہ ہے کہ وہاں پر کس طرح سے پانی کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سارا عملہ واسا کا عملہ ہے، اور یہ بھی شاید پنجاب کی تاریخ میں کسی چیف سیکرٹری کو اس طرح سے 9:30 بجے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ جو اس مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت نے، چیف سیکرٹری صاحب بھی جو ہے وہ دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سروسز ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے تھے۔ یہ سارے سکشن ٹینٹ جو ان کے پمپس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اگلی جو مختلف فوٹیجز ہے، یہ ایوان اقبال کی فوٹیج ہے، یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ریسنٹ اور جو اصل صورتحال ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے بارش بہت ہے، آپ لوگ باہر نکل کے شاید اس طرح سے شاید کور بھی نہ کر سکیں، تو برائے مہربانی جو صورتحال سچ ہے جو آپ کو بھجوائی جا رہی ہے اس کو برائے مہربانی دکھانا آپ کا جو ہے وہ فرض ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اس پانی کو کلیئر کیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ اس کے اوپر سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے اس کا ایک طریقہ کار، ایک طرہ امتیاز ہے کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر ایک تو پروپیگنڈا سیل چلانا ہوتا ہے۔ بڑے وہ اپنے آپ کو جو صحافی کہتے ہیں، جو پروپیگنڈا سیل کے ممبر ہیں، وہ پرانی فوٹیجز بھی نکال کر، اب چیف منسٹر صاحبہ کی ایک 1 جولائی کی فوٹیج ہے
جس کے اندر انہوں نے یہ فوٹیجز آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں. 1 جولائی کا ایک فوٹیج ہے جس میں بارش ہوئی تھی اور چیف منسٹر صاحبہ اسلام آباد سے واپس آ رہی تھی اور وہ سیدھی جو ہے وہ چلی گئی تھی چیک کرنے کے لیے پانی کو. اس فوٹیج کو آج کی فوٹیج بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی جو برپا ہے وہ ہوتا ہی ہے. لیکن یہ ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کو جو ان کے پاس ریسنٹ آج کی فوٹیج ہے ایسا کوئی کرٹیسزم نہیں ہے جو وہ کر سکے, اس لیے ان کو پرانی فوٹیجز کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جن کے پاس پچھلے 11 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ پروپیگنڈا سیل کے المشہور جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, انہوں نے آج کی خیبر پختونخوا کی فوٹیجز دیکھی ہیں؟ میں نہیں کرنا چاہتی. دیکھیے خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے لوگ ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی اگر جو ہے ہسپتال ڈوبے ہوئے ہیں, اگر وہاں پر ابھی بھی جو پیشنٹس کو لے جانے کے لیے یا میتوں کو لے جانے کے لیے لوگوں کو بڑے بڑے پتھروں کے اوپر سے جو ہے وہ 4 پہیاں لے جانی پڑتی ہیں, اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ینگ بچہ جو ہے وہ نہر میں وہ جو دریا ہے اس کے اندر گر کے ہلاک ہوا ہے, اس کے والد صاحب نے اس کو بچانے کے لیے وہ کودے, ان کو بچا لیا گیا, وہ بچہ نہیں بچ سکا. سو یہ وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں اور وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں یہاں ایک ٹوٹ بٹوٹ رکھا ہوا تھا, اور وہ ٹوٹ بٹوٹ جو ہے اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ادھر سے آواز آتی ہے ایئرپورٹ لگا کے, یہ ادھر سے بھی آتی ہے یا دونوں میں سے آئے گی. تو یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا خوف ہے, جو ان سے تکلیف ہے, وہ بہت سارے لوگ اب تو خیر اس کو بیان بھی کرتے ہیں. میں کوئی سیاسی بات نہ کرتی اگر یہ اس ایک آفت کے اوپر بھی سیاست نہ کی جاتی. اب مجھے یاد کرانا پڑے گا, ڈینگی آیا تھا تو ایک بہت بہادر امت مسلمہ کا ایک لیڈر جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا تھا, اور اس کو پتہ نہیں وہ ٹوٹکوں سے بتایا گیا تھا یا کس نے کہا تھا کہ تم تبھی بچو گے اگر تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ. تو وہ مر گئے تھے خیبر پختونخوا کے لوگ, ان کو ڈینگی جو ہے وہ ڈینگی سے ہلاکتیں ہو رہی تھیں, وہ پہاڑ سے نیچے نہیں اترا تھا. اور اس وقت بھی خادم اعلیٰ پنجاب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے, اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ہی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنے فیلڈ ہاسپٹل بھیجے تھے. وہاں جا کر فیلڈ ہاسپٹلز نے وہاں پر خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے اندر کوئی غلط کام ہو, کہیں پر اگر جو ہے کوئی کمی کوتاہی ہے, ہم اس کو سننے کے لیے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم کوئی خدائی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں, ہم کوئی, لیکن جو کام ہو رہا ہے اس کو ایکنالج بھی ہونا چاہیے. اور اس لیے مجھے آج یہ تصاویر آپ کو دکھانی پڑی, اور یہ تصاویر صرف لاہور کی نہیں ہیں, یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ تصاویر پورے پنجاب کے مختلف حصوں کی ہے. اس میں نارووال بھی ہے, اس میں قصور بھی ہے, اس میں شکر گڑھ بھی ہے, اس میں راولپنڈی بھی ہے. سو تمام تر شہروں کے اندر سے جو رپورٹس ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ کے پاس پہنچ رہی ہیں, اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اس کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. اور یہ تکلیف دہ بات ہے میرے لیے, مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 3 دن کی بارشوں میں 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے ہمارے لیے کہ وہ جو ہمارے بھائی ہیں, جو بہنیں تھیں یا بچے تھے, جو بھی لوگ ہلاک ہوئے ہیں, ان کو وہ قدرتی آفت کی نظر ہوئے ہیں. ہم تو سیاست نہیں کر رہے, ہم تو اس کے اوپر جو ہے وہ, ہم تو جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کر رہے. ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو بھی اگر سیکھنا ہے, اگر ان کو کہیں مدد چاہیے تو وہ چیف منسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو بھی اپنے لوگ سمجھتی ہیں, وہاں پر جس بھی چیز کی ضرورت ہو مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے, بات وہ کرے جس کا خود کا دامن صاف ہو. آپ نے پچھلے 11 سال میں ایک صوبے میں حکومت کرنے کے بعد نااہلی, نالائکی, اور اب بھی کیا ہے, کوئی آپ ڈھنگ کا پروجیکٹ نہیں دیکھیں گے, کوئی آپ بات نہیں دیکھیں گے, صرف اور صرف جو ہے بدتمیزی اور دھمکی پہ بات ہوگی. جو بارشوں کی اب مزید بارشوں کی پیشن گوئی ہے, اس کے اوپر پی ڈی ایم نے بھی اپنا الرٹ جاری کیا ہے, جس کے اندر ہم گزارش کر رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ گھروں سے نہ نکلا جائے. جو بچے ہیں ان کو نشیبی علاقوں میں پانی اگر جمع ہوتا ہے ان کو اس سے دور رکھا جائے. جو الیکٹرک جو آلات ہیں یا جو کھمبے ہیں یا تارے ہیں, ان سے جو ہے وہ تمام لوگوں کو فاصلہ اختیار کرنا چاہیے, تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس کے اوپر جو ہے وہ تکلیف ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے جس نے ہمیشہ ہر چیز پہ سیاست کی, پاکستان کے خلاف ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ان کو کانسپریسی کرنی ہوتی ہے, اور یہ بارش اور بارش کے پانی کے اوپر بھی وہ سیاست کرنے سے جو ہے وہ نہیں چوکے.
اور یہ مذاق نہیں ہے کہ 7 گھنٹوں کی بارش، مسلسل بارش کے بعد صرف 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر جو ہے میجورٹی علاقہ کلیئر کر دیا جائے، یہ مذاق نہیں ہوتا. اور اس کو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو بارشوں کا پانی ہے یہ بھی پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ہوا ہے. وہ ذرا اگر آپ پنجاب کی وہ سیف سٹی کی جو بچی بریف کر رہی ہے وہ ذرا فوٹیج چلائیں کہ سیف سٹی کے کیمروں کے ساتھ پہلی دفعہ جو بارش کا پانی کہاں کہاں کھڑا ہے اور اس کو کس کس طرح سے جو ہے وہ کہاں اس کو رپورٹ کیا گیا، اور یہ کیمرے جو ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پر سرویلنس جو ہے وہ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری تمام ٹریفک پولیس، ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کے لوگ، ہماری اس وقت جتنی روڈز ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے جو انٹرا سٹی یا جو دوسرے شہروں سے جو ملانے والی سڑکیں ہیں، تمام سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پانی کو کلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ جو ٹریفک کا بہاؤ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اور ابھی بھی مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ ایک لاہور کا بہت بڑا حصہ اور پنجاب کا جو ہے وہ تقریباً بہت سارا حصہ جو ہے وہ ہم مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر قیادت ان کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ جو ہے وہ لے رہی ہیں. اور مجھ سمیت انہوں نے یہ مجھے حکم کیا کہ چونکہ شاید میری غلطی ہے کہ میں میڈیا تک یہ تمام فوٹیجز جو پورا لاہور دیکھ رہا ہے، لوگ خود رپورٹ کر رہے ہیں. ابھی اس میں بہت ساری فوٹیجز ایسی ہیں جو عام لوگوں نے بنائی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں میں مینار پاکستان کے پاس جاتا گنج بخش کی جو ہے وہ یہ عام لوگ خود ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں، لیکن وہ میڈیا کو چونکہ شاید نظر نہیں آیا، ان کو نہیں پہنچی، تو میرا فرض ہے کہ میں آپ تک یہ تمام ویڈیوز، یہ تمام فیکٹس جو ہے وہ پہنچاؤں تاکہ سروسز ہاسپٹل میں یقیناً بارش کا پانی اکٹھا ہوا تھا. یہ صبح 9 بجے کی بات ہے. اس کے بعد اگر 10 بجے کے قریب بارش کا پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو برائے مہربانی اس کو رپورٹ کرنا جو ہے وہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے. دوسری بات میں جو آپ کو ہسپتالوں کے حوالے سے ابھی بھی ایک ون سائیڈڈ ایک عجیب سی پرانی شاید وہ چیزیں چل رہی ہیں، میں وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میو ہاسپٹل جو ہے وہ کلیئر ہے جی اس وقت. اور میں نے دیکھا کہ وہ اب پارکنگ کے اندر کہیں کہیں پانی کھڑا ہے، تو وہ اندر کی بات نہیں ملی، وہ پارکنگ میں دیکھیں نا جی کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں جس میں پانی ہے. تو پانی کو بھائی مطلب کہیں نہ کہیں تو آپ کو لے جانا ہے، اسپتال خالی کریں گے تو پانی کہیں تو جائے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ڈی ایچ اے کے علاقے یا کچھ جو ایسی کالونیز یا ایسی جگہیں ہیں جو پنجاب حکومت کے زیر انتظام نہیں ہیں، وہاں کی فوٹیجز لگا کر جو ہے وہ بہت سارے پروپیگنڈا سیل کے صحافی جو ہیں وہ مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی مطلب آپ نام صحافی کا استعمال کرتے ہیں تو اپنی معلومات کو کم از کم چیک تو کر لیا کریں بات کرنے سے پہلے. گنگا رام جو ہے اس کے اندر بھی یقیناً پرابلم ہوا تھا. گنگا رام از کلیئر. کچھ پانی جنرل ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی بیسمنٹ میں کھڑا تھا، وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. کوئی پانی اس وقت جناح ہاسپٹل کے اندر نہیں ہے، اس کی باہر بلڈنگ سے باہر کچھ پانی کھڑا ہے جس کو واسا جو ہے، یہ ابھی گھنٹہ پہلے کی رپورٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. کوئی پانی جو ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، بلڈنگ کے باہر پانی ہے، اس کو واسا کلیئر کر رہا ہے. کوٹ خواجہ ہاسپٹل کلیئر ہے. ایمرجنسی اور سروسز ہاسپٹل جو ہے وہ کلیئر ہے. ایڈمن بلاک جو ہے وہ کلیئر ہے، اور یہ 11 بجے جو ہے یہ کلیئر کر دیا گیا تھا. اس کے بعد لیڈی ایچ ایس این جو ہے وہ کلیئر ہے. میاں منشی ہاسپٹل کلیئر ہے. نواز شریف ہاسپٹل یکی گیٹ وہ کلیئر ہے. میاں منشی ہسپتال جو ہے وہ کلیئر ہے، اور جو ہمارا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ بھی کلیئر ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر جو میں نے اسی لیے آپ کو سب کو تکلیف دی کہ اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو معلومات دوں، اور وہ معلومات دینے کے لیے میں نے آپ کو گزارش کی ہے. سو مہربانی کر کے جو اپنی معلومات ہیں ان کو اپ ڈیٹ فرما لیجئے. بہت بہت شکریہ جی. باری باری انتظامیہ نے کوئی ٹائم لمٹ رکھی ہے کہ بارش ہونے کے کتنی دیر بعد اور وہ ٹائم چاہ رہے ہیں کہ وہ کلیئر کر دی جاتی ہیں تاکہ یہ جو فیک خبریں ہیں ان کا راستہ رک سکے؟ ہم جتنے بھی گھنٹے میں کر لینا. اگر 11 بجے سروسز کلیئر تھا اور 4 بجے کی خبروں تک سروسز میں پانی کھڑا ہے تو بھائی پھر میں گلا ہی کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ، اور کیا ہی کر سکتی ہوں. دیکھیے پانی کی یہ بھی بارش کی اس کے اوپر ہے نا، کتنی ہے پانی، کتنا کھڑا ہے، اور یہ آپ کا دیکھنا یہ فرض ہے کہ کیا انتظامیہ متحرک ہے کہ نہیں،
کیا انتظامیہ کام کر رہی ہے کہ نہیں, کیا چیف منسٹر کے سرکردگی میں جو پورا انفراسٹرکچر ہے. میں نے جیسے گزارش کی, کبھی آپ نے کسی چیف سیکرٹری کو بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ مریم نواز شریف کی حکومت کے اندر چیف سیکرٹری صاحب جو ہے نا وہ آپ کو بھیگتے ہوئے سڑکوں کے اوپر نظر آئے ہیں. اور اسی طرح واسا ہے, اے سیز ہیں, ڈی سیز ہیں, آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں, پی ڈی ایم میں بہت پرویکٹیولی کام کر رہی. ہماری سینئر منسٹر صاحبہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ چیک کر رہی تھی, وہ پی ڈی ایم اے کے دفتر بھی گئی. تو ہر بندہ اپنا اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہیومنلی کیا جا سکتا ہے. باقی ابھی اور بارش کا بھی امکان ہے. میں نے جیسے گزارش کی کہ پلیز احتیاط کریں اور ہمیں سب کو مل کر انشاءاللہ تعالی اس جو ایک چند دنوں کا ایک مشکل سپین ہے اس سے باہر نکلنا ہے. جی جی میں نے درست جی آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو چھوٹی علاقے ہیں یا گلی محلے ہیں ان کے اندر بھی یقیناً دیکھیے ایک انفراسٹرکچر ہے نا, اس کو آپ اسٹریٹجی وائز آپ اس کو پلان کرتے ہیں. اور میں نے کہا میں کوئی خدائی دعویٰ نہیں کروں گی, لیکن یہ بات اپنے طور پر جو میں نے آپ کو دکھایا یہ بھی ریالٹی ہے. اور جہاں پر ابھی بھی کہیں پانی کھڑا ہے, میں نے ابھی رستے میں آتے ہوئے میں نے ایک دو جگہوں پر پانی کھڑا دیکھا, میں نے انفارم کیا, میں نے کہا جی مجھے یہ پانی یہاں کھڑا نظر آ رہا ہے, برائے مہربانی یہاں پر ٹیمیں بھیجیں. تو جہاں پر بھی پانی کھڑا ہے اس کو ختم کرنا, اس کو واش کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم اس کے اوپر ابھی بائی دا وے یہ آپریشن چل رہا ہے, یہ آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا. اور نہ میں نے کہا کہ آپریشن ختم ہو گیا, ہم نے سارا پانی ختم کر دیا. ہو گیا ایک سوال ہو گیا. ہاں نہیں, یہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتا کہ بارش ہو اور پانی کھڑا نہ ہو. یہ پیرس میں بھی نہیں ہوا کہ بارش ہو اور پانی کھڑا نہ ہو. یہ جرمنی میں کبھی نہیں ہوا, دبئی بھی ڈوب گیا تھا ابھی کچھ دن پہلے. تو پیارے بھائی یہ بارش جہاں اللہ پاک کا جیسے میں نے کہا کہ نظام ربی ہے, جب بارش ہوگی تو پانی کھڑا ہونا ایک نیچرل چیز ہے. پانی کو کھڑے رہنے نہیں دینا چاہیے. یہ ایک حکومت کا ایجنڈا ہونا چاہیے جو میری چیف منسٹر جو ہے وہ بہت پرویکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یقیناً یہ سال کی بات ہے, آج کی بات نہیں ہے. پانی ایک نعمت ہے جس کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں. پنجاب حکومت اور مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت آنے والے سالوں میں ایسے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے کہ یہ ہمارے قدرت کا جو تحفہ ہے یہ ضائع بھی نہ ہو اور شہریوں کو بھی مسائل اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا الفت. اور یہ اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے پی ڈی ایم اے کو اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے پلان طلب کیا ہے کہ شارٹ ٹرم پلان کیا ہو سکتا ہے, لانگ ٹرم پلان کیا ہوگا کہ جس میں ہم جو رین واٹر ہے اس کو بچا سکیں. پاکستان ویسے بھی ان ملکوں میں انفارچونیٹلی اب شامل ہے جہاں پر پانی کا لیول بھی نیچے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کے اندر آنے والے سالوں میں پانی کی کمی ہو جائے گی. سو اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہمارا اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 5 سال مکمل کر کے جائیں گے تو یہ جو پانی کے حوالے سے شہباز صاحب کے دور میں کیا ہوتا تھا اور وہ اپنے دور کے بعد کہاں پنجاب چھوڑ کے گئے تھے, اس میں زمین آسمان کا فرق آیا. اور میں اللہ پاک سے ڈر کے کہتی ہوں کہ اب مریم نواز شریف صاحبہ جب اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کر کے جائیں گی تو یہ والا پنجاب جو ہے یہ اس سے کہیں آگے ہوگا. اچھا ہاں اچھا اچھا وہ کہاں ہے؟ کاغذوں میں تھا. ایک منٹ, یہی بات ہے نا. بہت شکریہ عمر, تھینک یو ویری مچ مجھے یہ بتانے کے لیے کہ ٹوٹ بٹوٹ صاحب نے ایک جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا اور نعرہ وہ کاغذوں میں ڈال کے ایسے فائل بند کر کے اپنے گھر چلے گئے. سو میں نے جیسے پہلے بھی کہا, مجھے یہ کہتے ہوئے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ میری چیف منسٹر جب تک کوئی امپلیمنٹ ہونے کی سٹیج پہ نہ ہو منصوبہ وہ اس کا اناؤنسمنٹ نہیں کرتی. اور ہمارا کوئی منصوبہ فائلوں کے اندر آپ کو بند ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ ٹوٹ بٹوٹ جو نہیں کر سکا, جو بیچارہ نہیں کر سکتا تھا, دیکھیے وہ بیچارے کو تو اپنا نام شہباز شریف بتانا پڑتا تھا. تو مریم نواز تو خود ایک برانڈ ہے, مریم نواز ہے اور وہ اپنا کام کر کے جائیں گے. ندیم صاحب جی جی
دیکھیے جوہر بننے سے روکنا تو میں نے جیسے کہا کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی نہیں روک سکتے جہاں پانی اکٹھا ہونا ہوتا ہے. کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے ایز اے سٹیزن. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دھیان رکھیں کہ ہم کچرا سڑک پہ نہ پھینکیں تاکہ بلاکیج نہ ہو. اور جب جو ڈرینیج والا جو پیسج ہے جب اس کے اندر جب پلاسٹک اکٹھا ہوا ہوگا, جب اس کے اندر کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوگا تو پانی ڈرین نہیں ہوگا. اسی طرح پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے. میں نے گزارش بھی کی اپنی پریس کانفرنس میں بھی, میں نے کہا, میں نے ریکویسٹ کی ہے پیرنٹس سے کہ خدا کے واسطے بچوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں. ان کو اس طرح سے پانی میں یہ جو ہمارے وہ ایک رواج ہے, ایک روایت ہے, بڑی خوبصورت روایت ہے, لیکن یہ روایت کبھی کبھی وبال جان بن جاتی ہے کہ پانی اکٹھا ہوتا ہے, بچے اس کے اندر کھیلتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں, وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں, لیکن یہ تکلیف کا باعث بھی بن سکتا ہے. تو کم از کم جہاں اتنی زیادہ بارش کی وہ ہو, نارمل بارش ہو اور بات ہے, جب زیادہ بارش کی وہ پیشن گوئی بھی ہے, بارش ہوئی بھی ہے, تو پیرنٹس کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے. اور پوری دنیا میں پوری جگہ پر دیکھیے سیوک سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم سب کو مل کے جو ہے وہ سیوک سینس, یہ ہم سب کا صوبہ ہے, ہمارا سب کا جو ہے وہ ملک اور شہر ہے, ہم سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اب پیرنٹس کا رول میں پلے نہیں کر سکتی. وہ فوٹیج چلائیں بھی صحیح نا. کس کی جی؟ اچھا جی. یہ کتنی دیر کی فوٹیج, کتنی دیر پہلے کی فوٹیج ہے؟ یہ ٹھیک ہو چکی ہے. اس کو چیک کروا لیجیے گا آپ جا کے, اس کو چیک کروا لیجیے گا آپ جا کے, اور اگر نہیں ہوگی تو میں خود چیک کروں گی. ایک منٹ باری باری بھائی, میں دو سوال تو نہیں لے سکتی. جوہر ٹاؤن کا مین روڈ ہے, وہاں پہ بڑا شگاف پڑا ہے, باسا وہاں پہ موجود ہے, لیکن اس شگاف کو فل کرنے کے لیے اب بارش کے اندر شگاف فل نہیں ہو سکتا نا. ابھی تو کوئی ٹیمپرری کام کیا جا سکتا ہے کہ ٹیمپرری طور پر جو ہے اس شگاف کے کوئی حل نکالا جا سکے. ظاہر ہے بارش ختم ہوگی تو ہی اس کو جو ہے وہ فل کیا جا سکتا ہے. اور ابھی جو دوسری آپ کی بات کیا تھی کہ جو بجلی کی بات ہے, دیکھیے بجلی بہت سارے یہ ٹرپ ہونا یہ ایک روٹین کی بات ہے, اور کئی جگہ پر یہ ہمارے بھی یہاں بجلی نہیں ہے بائی دا وے, جنریٹر کام کر رہا ہے اس وقت. اور یہ کرنٹ سے بچانے کے لیے کئی جگہوں پر اب دیکھیے جتنی بارش ہوئی ہے, ہمارے جو گرڈ اسٹیشنز ہیں, ہماری بہت ساری ایسی جو تنصیبات ہیں, وہاں پر بھی بہت سارا پانی اکٹھا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو اسٹریٹجیکلی بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن لیسکو کام کر رہی ہے. لیسکو کے اوپر بھی چیف منسٹر صاحبہ نے بہت ایک ان کا ویجیلنٹ مانیٹر ہے, اس کے اوپر بھی جیسے جیسے علاقے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ بجلی بھی بحال ہوتی چلی جائے گی. شوکت صاحب سینئر ہے جی. اچھا میڈم, میرا آپ کو یہ سوال ہے کہ 360 ملی میٹر بارش ہو گئی جی جی سب سے زیادہ. دوسرا یہ کہ میں بڑے اچھے سے کور کر رہا ہوں کہ تقریباً 25 ایئر سے ساری لوکل گورنمنٹ جی. تو میں نے آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ جو بادہ کی جو مشینری ہے اس کی کو بڑھانے کی ضرورت بھی ہے. جی بالکل ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے بڑا اچھا یہ گائڈ کیا کہ ہاسپٹل کے پانی نکالا جا چکا ہے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب نئی بلڈنگ بنتی ہے اس میں پانی کا اتنا زیادہ جمع ہو جانا کہ اس میں میڈیا کو عوام آئے یا کوئی ہاسپٹل کے لیے کوئی اسپیشل آپ کو ڈیلی جیسا سسٹم نہیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہاسپٹل پانی سے. دیکھیے بھائی, اس میں گزارش یہ ہے کہ جو ہاسپٹلز ہیں نا اس وقت جو نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئے سسٹم کے ساتھ اب جو یہ پرانے ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں, اب یہ جو میو ہاسپٹل ہے یہ 1800 سم تھنگ کے ایرا کا بنا ہوا ہے. اب جنرل ہاسپٹل بہت پرانا بنا ہوا ہے. اب یہ پرانے اس طرح سے اس سسٹم کے ذریعے نہیں بنے ہوئے, لیکن اس کے اندر جو ریویمپنگ ہے جو چل رہی ہے اس کے اندر چیف منسٹر صاحب ہے کہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھی کہ جو پانی کی سیپیج ہے نمبر 1, اور نمبر 2 جو پانی کا ڈرینیج ہے اس کا جو ہے وہ رستہ اور حل نکالا جائے. اور اس کے اوپر یقیناً اب یہ بارش جب ختم ہوتی ہے تو جو جہاں پر بھی ہم سے کوئی غلطی کوتاہی غفلت رہ گئی ہوگی, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو خدائی دعوے کریں گے, ہم کہیں گے ہم بالکل سب اچھے ہیں, ہم نے کچھ غلط ہم سے نہیں ہو سکتا, یا ہمارے پاس کہیں کوئی کوتاہی نہیں رہ گئی. ہم جو بھی اس کے اندر پرابلمز ہوں گے اس کو یقیناً بعد میں ضرور دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.